اشراق کی کتنی؟ اشراق کی کم سے کم 2 رکعتیں، زیادہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں آتا ہے 12 رکعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ جب کبھی آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ جاتی تو آپ اشراق کے وقت میں 12 رکعتیں ادا کرتے۔ اشراق، چاشت، اوابین، دوحا، یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ اس کو اوابین بھی کہا گیا صحیح مسلم میں۔ جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ پڑے تو توبہ کرنے والوں کی وہ نماز ہے 10-11 بجے کے قریب۔ دوحا، اس کو ہم اردو میں چاشت کہتے ہیں، عربی میں تو چین ہی ہوتا، چاشت دوحا کا ہی ترجمہ ہے۔ اشراق سورج نکلنے کے بعد، سورج جب اچھا خاصا بلند ہو جائے اس وقت افضل ٹائم ہے اشراق کا یا چاشت کا۔ آپ پڑھ سکتے ہیں 2 نفل کم سے کم ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جسم کے ہر جوڑ کے عوض جو ہے وہ صدقہ ہے، اور جسم کے 360 جوڑ ہیں، ان تمام کی طرف سے 2 رکعتیں اشراق کی یا دعا کی کفایت کر جائیں گی۔ اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں کی وصیت کی: رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، مہینے میں 3 روزے رکھنا، اور اشراق کی نماز پڑھنا۔ انہی حدیثوں کی وجہ سے بعض لوگ اشراق کی نماز کو سنت موقدہ بھی کہہ دیتے ہیں علماء عرب میں سے، لیکن وہ بات ٹھیک نہیں ہے، سنت موقدہ نہیں ہے۔ سنت موقدہ وہی 12 ہیں، 2 فجر سے پہلے، 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد۔ باقی نمازوں کی ٹائمنگ کے اوپر، نماز کی رکعتوں کی تعداد کے اوپر میرا مسئلہ نمبر ہے 30، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ذکر کرتا رہے؟ ضعیف ہے روایت جی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھتے تھے۔ یہ جو حدیث ہے نا کہ جی 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا، یہ روایت ضعیف ہے۔ البتہ چونکہ سنت سے ثابت ہو گیا اتنی دیر آپ بیٹھتے تھے تو مسجد میں بیٹھنا چاہیے، اور اس سے بھی آسان وظیفہ جو 3 دفعہ صحیح مسلم میں آیا، آپ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھ لیں: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ کلمات اگر آپ پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ 1 دفعہ ہو گیا نا، یہ 1 کلمہ اس کے ساتھ ہے عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ 4 کلمات بن گئے، چاروں کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ آ گیا۔ یہ 3 دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو فجر سے لے کر اشراق تک عبادت کرنے سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ تو موجود ہے الحمدللہ، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، یہ بڑا آسان طریقہ ہے، تو ثواب بھی ملے گا، آپ اشراق بھی پڑھیں۔ بعض اوقات لوگوں نے آفس میں یا اسکول میں ڈیوٹی پہ جلدی جانا ہوتا ہے تو وہ کر لیں اس طریقے سے کہ وہ آفس جا کے اگر کوئی ٹائم ملتا ہے ٹی بریک کے اندر یا اس وقت پڑھ لیں، تو اس طریقے سے فجر کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں تو فوراً بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ اور ابن حبان میں حدیث موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے لیکن وہ سند ضعیف ہے، اور مشکات کے اندر شیخ زبیر صاحب نے پوری اس کی فٹ نوٹ میں لکھ دی ہے کہ یہ سند ضعیف ہے، صحیح سند بھی اس کی لکھ دی ہے کہ ایک صحابی جو ہے فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ جب سلام پھیر چکا، کہا یا رسول اللہ میری جو پہلی 2 رکعتیں تھی وہ رہ گئی تھی، میں نے وہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں حدیث تقریری، کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ خاموش رہے، وہ دین کا حصہ بن گیا۔ تو اس سے بات پتہ چلی، اسی حدیث سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رزق نکالتے ہیں کہ فجر کے فوراً بعد 2 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور یہ اس حکم سے نکلی ہوئی ہیں جو ہے نا کہ آپ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے ان اوقات کے اندر، فجر کے اندر اور عصر کے بعد والے، اس سے یہ باہر ہے، اس کی ایکسیپشن دے دی گئی ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی سورج نکل کے پڑھنا چاہتا ہے اس وقت بے شک پڑھ لیں، لیکن یہ جو کہتے ہیں اتنی دیر بیٹھا رہے ہوں، اتنی بڑی سزا اس بندے تو لا رہے ہو، ایک سنت نماز پیچھے فرض کے لیے کہیں لکھا کہ بیٹھا رہے انتظار میں، اس کے لیے آپ کہتے ہیں بیٹھا رہے، کیوں بھائی؟ ایک نماز جب سنت ہے، اس طریقے سے مستحب نمازوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہ اکثر عموماً میں نے اہل حدیث کی مسجدوں میں دیکھا ہے، وہ حدیث وہ ایک لے کے آتے ہیں بخاری مسلم سے، وہ جمعے کی نماز والی، کہ ایک شخص آیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس دوران وہ آ کے بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا تو نے مسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا اٹھ 2 رکعتیں پڑھ، 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد وہ آ کے تقریر میں بیٹھا۔ اس سے رزق نکالتے ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں۔ تو یہ صرف جمعے کی حد تک تو رزلٹ ٹھیک ہے، کسی محدث نے اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالا کہ عام حالت میں بھی تحیت المسجد پڑھنا یہ واجب ہے اور آپ بیٹھ نہیں سکتے۔ اور یہاں دیکھیں میں نے لوگ 5 منٹ رہتے ہیں نہ سنتے پڑھتے ہیں اور بےچارے کھڑے رہتے ہیں انتظار کے اندر۔ ٹھیک ہے، میں ان کی سنت سے محبت کی قدر ضرور کرتا ہوں، لیکن لوگوں کو تو مصیبت میں نہ ڈالیں، آگے بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نماز پڑھ نہیں آئے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ زہر کے وقت آئے اور آپ نے زہر سے پہلے سنتیں پڑھ لی ہیں تو وہ تحیت المسجد اور تحیت الوضو کا قائم مقام ہو گئی۔ تحیت الوضو پڑھیں یا تحیت المسجد پڑھیں، ثواب کا کام ہے،
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سیدنا بلال کا عمل ہے، جب بھی ان کا وضو نہیں ہوتا تھا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کی آہٹ بھی سنی ہے شب معراج. ٹھیک ہے، تو وہ یہ ان کا عمل تھا، یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن فرض و واجب نہیں اس کو آپ قرار دیں. اور جمعے کی بھی آپ رکھتے سن لیں، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حکمی حدیث ہے. جس نے جمعے کی نماز کے بعد رکعتیں پڑھنی ہو اسے چاہیے 4 رکعتیں پڑھے. تو 4 کی حکمی حدیث ہے. 2 والی حدیث جتنی بھی لے کے آتے ہیں وہ ساری کی ساری عمل ہے. 2 ہو سکتے ہیں آپ نے وہاں پڑھی ہو 2 گھر جا کے. جب یہ آگے نا 4 پڑھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، 2 کر کے پڑھیں یا ایک سلام سے، دونوں طرح درست ہے. میں نے صلاۃ و تسبیح والا لیکچر مسئلہ 91 میں کھول کے بیان کیا کہ جو نفلی نماز ہے، یہ سنت نماز ہے، اس کو آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک سلام سے بھی 4 پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جائز ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو 4 پڑھنی ہے جمعے سے پہلے، کم از کم 2 ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنی مرضی پڑھیں. وہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، جو جتنا جلدی آئے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب. اس طرح کرتے کرتے اینڈ پہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اس سے یہ چیز بھی ظاہر ہوئی کہ انڈا بھی حلال ہے. انڈا کہتا ہے حدیث ہی جو کڈو جی انڈا حلال ہے کہ رام ہے، ساڈے امام صاحب نے دسیا. تہاڈے امام صاحب تو پہلے کوئی نہیں سی انڈا کھانا. یہ ہے صدقہ صرف حلال چیز کا ہی ہوتا ہے. تو آخر میں جو ہے اس کو انڈے کا ثواب ملے گا. اور اس میں الفاظ ہے پھر جو جتنا آپ چاہو نماز پڑھو. تو جمعے سے پہلے کم از کم 2 رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ 100 پڑھیں. لیکن جب خطیب خطبہ دے رہا ہو، تقریر شروع ہو چکی ہو، پھر آپ نے 2 ہی پڑھی، پھر 4 نہیں آپ پڑھ سکتے. وہ 2 آپ نے پڑھ کے فوراً بیٹھ کے تقریر سننی ہے. اصل تو مقصد وہی تقریر ہے، اور وہ تقریر ہی اصل میں جب خطیب آ جاتا ہے نا ممبر کے اوپر، اس کے بعد رجسٹر بند ہو جاتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے. تقریر سے مراد عربی والا نہ جی، عربی اردو کا تو تقریر کے بعد میں مولویوں نے مسئلہ نکالا ہے نا. اس میں الفاظ ہے ممبر پہ آنے سے پہلے. ممبر پہ جب آ گیا جو خطیب ہے تو اب رجسٹر بند، کیونکہ وہ ممبر پہ خطیب آتا تھا تقریر کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تلاوت کرنے کے لیے تو نہیں ممبر پہ آتے تھے، تقریر کرنے کے لیے. اب انہوں نے جو 2 ٹکڑے کر لیے نا، تقریر لادا اور وہ خطبہ لادا، جس کو عربی والا خطبہ کہتے ہیں. تو وہ پھر آپ مسجد میں ممبر پہ نا، آپ باہر تقریر کھڑے ہو کے مسجد میں ممبر پہ جو آپ آئیں گے تقریر کرنے یا خطبہ دینے، وہ آپ کا وہی شمار ہوگا. پھر ان کے ساتھ صحیح شر کیا انہوں نے، جب انہوں نے فرق کیا اور لوگ پھر انہوں نے بھی عربی خطبے چنا کہنا تقریر کو ہی رکھو. حالانکہ آپ حنفیوں کی مسجد میں بھی اگر جمعہ پڑھتے ہیں نا، تو امام کی جو تقریر ہے نا اس کی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ مسجد میں پہنچیں گے تو آپ کو وہ ایکسٹرا ثواب ملے گا. ادروائز کوئی ثواب جواب نہیں ہے، صرف جمعے کا فرض ہی پورا ہوگا. وہ تو 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں تو فرض ہی پورا ہو جائے گا. لیکن مقصد دیکھیں اس دن تقریر اصل مقصد ہے. اللہ نے 4 کو بھی 2 کر دیا. اصل مقصد تو وہ تقریر ہے، تذکیر کے لیے ہوتا تھا. سورہ قاف پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں آتا ہے. وہ تذکیر کے لیے تقریر ہوتی ہے، اس لیے 4 رکعتیں کام کی گئی ہیں اور 2 رکعتیں. اچھا، اس حوالے سے بعض ایک روایت بھی ہے، وہ ضعیف سند کے ساتھ ہے سنن دارقطنی کے اندر، کہ اگر کوئی شخص جمعے میں صرف تشہد میں آ کے ملے تو 4 رکعتیں پڑھے. تو یہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح یہی ہے کہ اگر وہ جمعے کے تشہد میں سلام سے پہلے امام سے مل بھی جاتا ہے نا، تو وہ پھر 2 رکعتیں ہی پڑے گا. اور اگر اس کی رہ گئی ہے تو پھر وہ 4 فرض پڑھ لے اس کے زور کے. اور سفر میں تو جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ پڑھ لیتا تو جواز کی حد تک ہے. ادروائز سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرض ظہر کے ہی پڑھے، سفر میں جمعہ چھوڑ دیا. ظاہر ہے سفر کے اندر ویسے ہی بندہ تھکا ٹوٹا ہوتا ہے، تقریر کو سنے. اصل تو مقصد تقریر کرنا ہے نا، تذکیر کرنا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سکپ فرما دیا اس حوالے سے. اچھا جی، اگر مسجد میں پڑھیں گے تو 4 سنتے پڑھیں گے بعد میں، اگر گھر پڑھیں وہ میں نے بتایا نا، وہ غلط ہو گیا نا. جب آپ نے فرما دیا جس نے پڑھنی ہے وہ 4 پڑھے، تو آپ چاہے مسجد میں پڑھے چاہے گھر جا کے پڑھے، جدھر مرضی پڑھے، پڑھنی 4 ہے. 4 سے آپ بے شک زیادہ پڑھ لیں، 6 بھی ابن عمر سے ثابت ہے. 4 پڑھنی ہے، یہ حکمی حدیث ہے. اور وہ کہتے ہیں جو گھر جا کے پڑھے وہ 2-3 روایتوں کو جوڑا ہوا ہے. اب صحیح حدیث ہے بخاری کے اندر، ظاہر ہے بخاری کے اندر ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نے ظہر سے پہلے آپ کے ساتھ 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں. اس سے بعد لوگوں نے رزلٹ نکالا کہ ظہر سے پہلے 2 بھی کافی ہیں. یہ غلط رزلٹ ہے، کیونکہ وہ 12 رکعتوں کے اوپر جنت کے محل کی بشارت ہے. اس میں ظہر سے پہلے 4 ہیں. وہ ابن عمر نے جو 2 ساتھ پڑھی ہیں، ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 حجرے میں پڑھ کے آئے ہوئے ہو، یا 2 آپ کا ٹائم تھوڑا تھا، 2 آپ نے بعد میں پڑھ لی ہو. جب الگ سے حدیث موجود ہے نا کہ وہ کیا معاملات ہیں، یہ اسی طریقے سے جیسے گھوڑوں کے دموں والی حدیث جو ہے وہ رفع الیدین پہ لگاتے ہیں. وہ کلیئر ہے کہ تشہد کے وقت تھا، وہ سلام ایسے کرتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے. اب وہ کہیں گے اس میں اسلام کے الفاظ میں نہیں، وہ آپ دیکھیں وہی حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے. اس پہ چیپٹر کیا امام ابو داؤد نے بنایا ہے،
اور تقی عثمانی صاحب کو بھی خیال آیا, انہوں نے بھی تقریر ترمذی میں لکھ دیا کہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث جو ہے یہ لگانا رفع دین پہ یہ علمی خیانت کرنے کے مترادف ہے, یہ اس کے بارے میں نہیں ہے. اور مفتی احمد خان نعیمی صاحب جو ہر چیز الٹی بیان کرتے ہیں, جال حال کے اندر رفع دین کے خلاف چیپٹر باندھا اور یہ روایت انہوں نے اس میں نہیں لکھی, ان کو حیا آئی کہ یہ میں نے نہیں لگانی, ورنہ وہ ہر شاہی لکھ دیتے ہیں. انہوں نے بھی نہیں یہ روایت لکھی, ان کو بھی خیال ہے کہ یار یہ تو خام خام مطلب ہم اس کو بدل رہے ہیں دین کو. ہاں یہ خطبے کے دوران, جمعے خطبے کے دوران جو یہ وہ کہتے ہیں جی وہ پہلے ایسے بیٹھے رہتے ہیں ہاتھ باندھ کے, پھر دوزانوں کچھ بھی نہیں, کہیں بھی ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلی تو بات ہے یہ بیٹھتے ہی سارے غلط ہے. احادیث میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے, یعنی گول دائرے میں بیٹھتے ہیں, جس طرح ابھی ادھر بیٹھے انہوں نے میری طرف منہ کیا, ادھر والے ادھر کیا, ادھر یہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا جمعے کے خطبے کے دوران, یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں ہے. تقریر آپ نے سن رہے ہیں, یہ قبلے کی طرف کیوں منہ کیا ہوا ہے, خطیب کی طرف منہ کرنا ہے, اور ایسے دائرہ بنا کے اس کے گرد بیٹھے, وہ پورا سیمی سرکل بنا کے اس کی طرف متوجہ رہنا ہے. اور اس میں صرف آپ نے ایک چیز سے منع کیا, وہ ہے احتبا کر کے بیٹھنا. ویسے احتبا کرنا سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک احتبا کر کے مسجد میں بیٹھتے تھے, دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور ایسے ان کو پکڑ لینا. اس طرح مسجد میں بیٹھنا سنت ہے, چوکڑی مار کے بیٹھنا بھی, دوزانوں بھی, یہ بھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران ایسے کوئی نہ بیٹھے, کیونکہ اس میں ریلیکس ہوتا ہے, مطلب وہ نیند آ جاتی ہے, تو اٹینٹو ہو کے بیٹھنا ہے. اس کے علاوہ آپ جس طریقے مرضی سے بیٹھنا وہ ٹھیک ہے. یہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے, پہلے ادھر بیٹھے رہتے ہیں, دوسرے وہ یہ کہتے ہیں جی, وہ پھر اس میں کہتے ہیں وہ چونکہ 2 خطبے ہیں تو 2 رکعتاں گھٹ گئی نے جمعے دیا, وہ دی جگہ 2 خطبے آ گئے ہیں, وہ پھر وہ اپنی نماز پوری کر رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ پیچھے اس کے تھیم ہوتی ہے. نہیں ایک ہی نماز کے 3 نام ہے نا. اوابین جو مغرب کے بعد پڑھتے ہیں, کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مغرب کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ اوابین ہے. اوابین کہتے ہیں توبہ کرنے والے لوگ, اوابین. توابین بھی استعمال ہوتے ہیں, وہ توابون تھے نا جنہوں نے قتل حسین کا بدلے کے لیے وہ گئے تھے, توابون. تو اوابین یہ مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ اوابین کی نماز اس وقت ہے جب کہ اونٹنی کے بچے کے پاؤں دھوپ کی وجہ سے, زمین گرم ہونے کی وجہ سے جلنے شروع ہو جائے. اگر مغرب کے وقت ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ آپ نے دھوپ کی وجہ سے ساری چیز بتا دی. یہ نام ہے. مثلا میں آپ نماز, اب عشاء کی نماز کو آپ رات کی نماز کہیں, کوفتہ کی نماز کہیں, عشاء کی نماز کہیں, نائٹ پریئر کہیں, 10 نام رکھنا. تو ایک ایک نماز کے, جیسے قرآن کی صورتوں کے کئی نام ہے نا, تو یہ کئی نام ایک نماز کے ہیں. اسی کو اشراق کی نماز بھی کہا گیا ہے, اور کہا گیا کہ اشراق کی نماز تو اصل میں توبہ کرنے والوں کی نماز ہے, تو آپ نے اس کا نام ایک اوابین بھی رکھ لیا. اچھا یار, اشراق کی نماز جو ہے یہ صدقہ کے ایکویلنٹ ثواب دینے والا, وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اچھا یہ کب پڑھی جاتی ہے, جب وہ جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے کہتے ہیں دوحا کے وقت, جب خوب دوحا کہتے ہیں صبح کا وقت جب سورج چمک اٹھے, تو اس کو آپ دوحا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے مغرب کی نماز کو آپ مغرب کی نماز کہہ سکتے ہیں, غروب آفتاب کے بعد کی نماز کہہ سکتے ہیں, عشاء سے جسٹ پہلے والی نماز, جتنے مرضی آپ نام رکھیں. تو یہ ایک ہی نماز کے جب نام مختلف ہیں تو اب یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اب جس نے وہ پڑھ لی اشراق تو اس کو چاش کا بھی ثواب ملے گا. نام ہی ایک نماز کے کئی نام, جتنے مرضی پڑھے جی, نفلوں کے تو کوئی نہیں, باقیوں کے بھی بے شک جو نیت, نفلوں کے تو کوئی قدر نہیں ہے. اشراق کے 2 نفل پڑھے, اگلی کے اوپر پھر اشراق کی نیت کر لیں, 12 نفل تو پڑھ سکتے ہیں اشراق کے. اور مغرب سے عشاء تو وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے حذیفہ بن یمان کی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ٹھیک ہے, یہ میری مبتر حدیثوں میں بھی ہے, کیونکہ اسی میں بشارت ہے سیدنا حسن حسین والی بھی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں غزاز دار رسول, وہ کہتے ہیں میرا خواہش کی کہ میں اپنی اور اپنی ماں کے لیے جا کے دعا کرواؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں یہ بات ڈال دی. اچھا وہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھنا شروع ہو گئے مغرب کے بعد, جامع ترمذی میں حدیث ہے. اتنے نفل پڑھتے رہے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا. اب عشاء 8:30 1.5 گھنٹے بعد, عشاء آپ لیٹ پڑھ دے سب, 2 ڈھائی 3 گھنٹے آپ نفل پڑھتے رہے. کتنے نفل ہیں یہ تو 6 کا نا ابین 6 والی روایت ہے ترمذی میں, امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے کہ بالکل جعلی روایت ہے, لیکن وہ ساتھ نہیں بتاتے ہیں, امام ترمذی نے لکھا ہے. ہر شے موجود ہے بھائی لکھی ہوئی. قادیانیہ کو جاؤ گے وہ بھی تو روایت دکھان گے, جعلی روایت انہوں کو بھی ہے کہ جس سال وہ سورج گرہن اور چاند گرہن لگا اور یہ ہو جائے گا, ہر چیز بٹھا دیتے ہیں. اوپر تعلقاتی صاحب نے بھی تقریر کر دی, اس کا کلپ بھی انہوں نے ڈال دیے بیچ میں, اور تعلقاتی صاحب نے گھاٹے بھی فٹ کرتی ہے انہوں نے روایت. ٹھیک ہے, تو وہ بھی جعلی روایت ہے, جھوٹی روایت ہے, مرسل ٹوٹی ہوئی روایت ہے.
یہ ساری روایتیں گھڑی جاتی ہیں اور پھر یہ فٹ بال حذیفہ بن یمان کی ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کہا چلے آپ نماز پڑھ لیں، عشاء بھی ہوگی، عشاء بھی آپ پڑھ چکے، تو رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری پھر بھی ضرورت نہیں ہوئی، پھر آپ جب واپس گھر جا رہے تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ حذیفہ؟ کہ یا رسول اللہ میں ہی حذیفہ ہوں۔ آپ فرمایا اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی مغفرت کرے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں میں چلا ہی اسی نیت سے تھا کہ اپنی اور اپنی ماں کے لیے دعا کروں۔ پھر کہا حذیفہ آج ایک ایسا فرشتہ میرے پاس آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں زمین پر اترا، اور اس نے مجھے خبر دی ہے۔ یا رسول اللہ کیا خبر دی ہے؟ یہ رازدار رسول تھے، ان کو منافقین کے نام بھی بتائے، یہ بات بھی بتائی۔ فرمایا مجھے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور یہ جو حصہ ہے نا بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ وہ جو آپ نے ایک بات کان میں کہی تو وہ رو پڑی اور پھر دوسری بات کہی تو ہنس پڑی، اس میں بھی یہ الفاظ ہے۔ یہ حدیث پوری جو ہے وہ اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے جو ہم اینڈ پہ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار اور حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار۔ یہ پوری حدیث جو ہے وہ حذیفہ بن یمان کی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوئی کہ مغرب سے عشاء تک آپ جتنے مرضی نفل پڑھیں، اور یہ دو ٹائم بڑے عبادت کے لیے آئیڈیل ہیں۔ فجر سے اشراق کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، اور مغرب سے عشاء، کیونکہ وہ اس وقت کھانے پینے اور اس میں ٹائم نکل جاتا ہے۔ اور عرب کے اندر نا لوگ مغرب پڑھ کے گھر نہیں جاتے ہیں، میجورٹی لوگ مغرب کے بعد عشاء پڑھ کے جاتے ہیں، کیونکہ 1.5 گھنٹے کے ایگزیکٹ بعد جو ہے نا وہ عشاء کی اذان ہو جاتی ہے، وہ بالکل اول وقت میں پڑھا لیتے ہیں۔ حالانکہ وہ افضل وقت نہیں ہے، لیکن امت کی آسانی کے لیے جائز بھی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم کر دیتا، تو وہ 1.5 گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹہ بھی کیا ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے ہی بچ جاتا ہے، کیونکہ مغرب کی اذان اور عشاء کی اذان میں 1.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ مغرب کی اذان ہوئی، پھر نوافل کا وقفہ ہوا، پھر نماز ہوئی، نماز کے بعد جو ہے وہ جنازے پڑھا گیا، اس کے بعد لوگ اپنی سنتیں پڑھتے ہیں، آدھا گھنٹہ ویسے رہ جاتا ہے، پیچھے 1 گھنٹہ رہ جاتا ہے نماز میں۔ لوگ کہتے ہیں جناب واپس جائیں گے پھر وضو کریں گے، تو لوگ وہاں پہ عشاء پڑھ کے ہی جاتے ہیں۔ یہ ویسے بڑی اچھی روٹین ہے عرب کے اندر، ایک ٹریڈیشنل۔ حرمین شریفین میں تو میں نے دیکھی ہے، عام مسجدوں میں نہیں لیکن حرمین کے اندر یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی لوگ پڑھ کے ہی جاتے ہیں عشاء کی نماز، مغرب کے بعد اتنی دیر مسجد میں وہ بیٹھے رہتے ہیں، بڑا آئیڈیل ٹائم ہے۔ اشراق کا ٹائم کیا ہے؟ اشراق کا ٹائم سورج کی جب ٹکیا باہر آ جائے، مسئلہ نمبر 30 میں نے بتایا نا، سورج کی جب ٹکیا وہ زد ٹکیا باہر آ جائے نا، پوری ٹرانزیشن پیریڈ میں جب ہوگی اس وقت وہ نماز پڑھنا منع ہے۔ تو جیسے پوری باہر آ جائے ٹکیا، تقریباً 7-8 منٹ کے بعد جب ٹکیا پوری باہر آ جائے اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن افضل وقت یہ ہے کہ اس کی روشنی بھی، یعنی وہ ٹکیا روشنی میں بدل جائے، یعنی زرد رنگ پیلے میں، تو وہ افضل وقت ہے، اس وقت پڑھیں، یعنی تقریباً 20-25 منٹ، آدھے گھنٹے کے بعد وہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی 7-8 منٹ کے بعد جیسے ٹکیا باہر آ جائے اب نماز جائز ہو گئی ہے، اس ٹکیا نکلے کے دوران نماز پڑھنا منع ہے۔ البتہ اگر کسی نے فجر پہلے شروع کر لی ہے تو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جس نے 1 رکعت طلوع آفتاب سے پہلے پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اور جس نے 1 رکعت غروب آفتاب سے پہلے پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی۔ یہ ایک ہی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، لیکن آدھی حدیث پہ عمل کرتے ہیں آدھی پہ نہیں۔ حنفی کہتے ہیں نہیں عصر ہو جاتی فجر نہیں ہوتی، حالانکہ ایک ہی حدیث میں رزلٹ۔ تو یہ اس طریقے سے ظلم کرتے ہیں۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ ان کی بےمانیاں بھی بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ لوگ امت کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن ظاہر امت نے تو کھول کے کوئی چیز پڑھنی نہیں ہے۔ اور مجھے جب غصہ آتا ہے میں کہتا ہوں یار مسئلہ یہ ہے کہ اکثریت تو دوزخ کے لیے وہی پیدا ہوئے ہیں، یہ قرآن کا فتویٰ ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے کثیر جن و انس جو ہیں وہ پیدا ہی دوزخ کے لیے کیا۔ اور ساتھ اللہ نے وجہ بتائی ہے ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، عقل ہے استعمال نہیں کرتے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گہری ہے۔ تو جب عوام الناس سیدھی سیدھی نہیں ہے اللہ کے لیے تو پھر عوام اسی طریقے سے چلے گی، بھوکتے ہیں نا، اب کیا کریں گے، سیدھی سی بات۔ فجر کی نماز لیٹ ہو جاتا ہے، جماعت نکل تو گھر پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں نماز جب نکل جائے تو گھر پڑھنے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ مسجد میں چلے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور جماعت چھوٹی بھی مل جائے، یعنی بعد میں بھی جماعت کروا سکتے ہیں نا۔ ترمذی میں ایک ضعیف روایت ہے لیکن صحیح روایتیں اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ آپ جو ہے وہ دوسری جماعت بھی کروا سکتے ہیں، تیسری بھی کروا سکتے ہیں، چوتھی بھی کروا سکتے ہیں، لیکن عادت نہ بنائیں کہ آپ جان بوجھ کے لیٹ ہونا شروع کر دیں۔ تو گھر پڑھنے سے اس لیے منع کیا تھا۔ ویسے اگر آپ کو یقین ہے کہ میں مسجد میں ایسی جگہ مسجد ہے جہاں پہ بس جو جماعت ہوگی اس کے بعد کوئی آتا نہیں ہے یا اب ٹائم بھی تھوڑا ہے تو آپ گھر پڑھ لیں، گھر نماز ہو جائے گی۔ وہ گھر پڑھنے سے اس صورت میں منع کیا گیا ہے جب آپ مسجد میں جماعت چھوڑ دیتے ہیں،
ویسے اگر کوئی لیٹ ہے جہاں مرضی پڑے. جب بخاری مسلم کی حدیث ہے پوری زمین میرے لیے مسجد ہے, پھر یہ مولویوں نے فتوے لگائے ہوئے گھر میں نماز نہیں ہوتی, غلط بات کرتے ہیں, یہ بےمانی کرتے ہیں. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پوری زمین مسجد ہے, پھر تو نماز کہیں بھی ہو سکتی ہے. وہ اس لیے ترغیب کے لیے کہ آپ کی فجر کی یا زور کی جماعت رہ گئی ہے تو آپ مسجد میں چلے جائیں, کوئی لیٹ آیا ہوا مل جائے گا تو جماعت ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ گھر میں نماز ہی نہیں ہوتی ہے. اگر جماعت چھوٹ گئی تو ظاہر اب آپ کہیں گے میں اتنی دور جاؤں گا, ہونا بھی کچھ نہیں, میں گھر ہی پڑھ لوں, تو ٹھیک ہے, جائز ہے, کیوں نہیں جائز. اور سوال کسی آپ بس جب طلوع ہو جائے اس وقت پھر پڑھ لیں, وہ تو صحیح مسلم حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا, اسی وقت آپ پڑھ لیں نماز. نہیں, اس میں یہ ہے کہ آخری اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے تو وہ اب جب آخر میں پڑھے گا وہ اس کی چوتھی رکعت ہوگی نا, تو چوتھی رکعت رفع یدین سے شروع نہیں ہوتی ہے, تیسری اور پہلی رفع یدین سے ہوتی ہے. تو ایک رکعت چھوٹی ہے چار میں سے, تو آپ ڈائریکٹلی ہاتھ باندھیں گے اور اس کے بعد ثنا پڑھ کے اور سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھ کے اس کو کریں گے. البتہ مغرب میں اگر ایک چھوٹی ہے تو آپ جب پڑھ رہے ہوں گے وہ تیسری آپ پڑھ رہے ہوں گے, دو امام کے ساتھ پڑھ چکے نا, جب آپ چھوٹے گی تو آپ وہ تیسری پڑھ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, تو وہ رفع یدین سے ہوگی. مغرب والی رفع یدین کے ساتھ ہوگی ایک چھوٹی بھی, فجر کی ایک چھوٹے بغیر رفع یدین کے شروع کریں گے امام کے سلام پھیرنے کے بعد, اور عصر اور عشاء اور ظہر کی بھی بغیر رفع یدین کے. وہ اجتہادی مسئلہ ہے جی, اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں, نہیں کرنا چاہتے نہ کریں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اجتہادی مسئلہ ہے. اگر آپ امام کو فالو کرنا چاہتے ہیں, لیکن کم از کم آپ کے رفع الیدین وہ پورے ہونے چاہیے جو طاق رفتوں والے ہیں. اگر زیادہ بھی ہو جاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. سجدوں میں بھی رفع الیدین ثابت ہے, زیادہ رفع الیدین کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت انس بن مالک سے ثابت ہے نا, جز رفع الیدین میں امام بخاری لے کے آئے, تو زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہر مسئلے کے لیے میں آپ کو ایک ہی دعا بتا دیتا ہوں. اکثر لوگ مجھے ای میل کرتے ہیں جی روزگار کے لیے, کوئی کہتا ہے جی اولاد کے لیے, کوئی کہتا ہے جی پریشانی دور کرنے کے لیے, کوئی کہتا ہے جی جو رزق میں برکت کے لیے, کوئی کہتا ہے بیماری دور کرنے کے لیے, کوئی دعا بتا دیں. بھائیو ہم آپ کو 50 دعائیں نہیں بتاتے ہیں, ایک دعا بتاتے ہیں, ایک دعا جو اکثر مسلمانوں کو پہلے ہی آتی ہے, اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں اور اس دعا کو آپ ہر جگہ پڑھیں جس مقصد کے لیے پڑھیں. اور الحمدللہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اہل ایمان کو تعلیم فرمائی ہے اور مومنین کی نشانی بتایا ہے اس دعا کو, کہ مومنین اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ بھی سنا دیا ہے کہ جو کوئی ان الفاظ کے ساتھ ہم سے دعا مانگتا ہے ہم اس کی اس دعا کو دنیا اور آخرت میں اس کے حق میں قبول کریں گے. الحمدللہ. اور وہ دعا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ وقف کر کے میں نے پڑھا اور کنٹینیوس پڑھیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب اس کا ترجمہ بھائیو یاد کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے. ربنا آتینا, اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما, ہمیں دے دے, فی الدنیا حسنہ, اس دنیا میں بھلائی, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھلائی. اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار, ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اچھا مولویوں کی تسلی نہیں ہوئی, انہوں نے اس کے ساتھ لگا دیا وقنا عذاب القبری, وقنا عذاب الحشری, وقنا عذاب المیزان, پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا. حالانکہ تعلیم کی کمی ہے, دنیا اور آخرت اس میں کور ہو جاتی ہے. کیوں؟ پھر دنیا حسنہ میں پوری دنیا کور, وفی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی کور, میدان حشر بھی کور, میزان عمل بھی کور. کیوں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی, مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی نے مسواک اٹھائی بھی تھی, آپ نے مجھ سے مانگی, میں نے انہوں نے چبانے ہی شروع کی تو وہ چبائی نہ گئی, سخت تھی, تو میں نے اپنے منہ میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالی. اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع فرما دیا ایک ہی جگہ پر, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. بخاری اور مسلم میں. تو اما عائشہ حضور کی وفات کے دن کو کیا کہہ رہی ہیں؟ آخرت کی زندگی کا پہلا دن. تو وہ فی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی آ گئی, آخرت بھی آ گئی, میزان عمل بھی آ گیا, سب کچھ آ گیا.
تو یہ مولویوں نے خام خواہ بیچ میں چیزیں، وہ کسی نے ودخلنا مال ابرار یا عزیز و یا غفار، پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں لگایا ہوا ہے. بس یہ کامل دعا یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کو بدل نہیں سکتے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ایک صحابی کو آپ نے دعا تعلیم فرمائی وضو کے بعد کی، اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا، میں ایمان لایا اس پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوا. اس صحابی نے دعا پڑھتے ہوئے کہہ دیا برسولی کا ارسلتا. اب کوئی فرق ہے؟ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے رسول پر نازل ہوئی. رسول تو سپرلیٹو ڈگری ہے، نبی سے بھی اوپر کی ڈگری. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، چاند ایک رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے؟ وہی کہہ جو میں نے کہا تھا بنبی کا ارسلتا. اب اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کون سی گستاخی کر دی ہے، میں تو اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں. عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے تھے انجے ہی عملہ گالیاں، کچھ نہیں انہوں نے کہا. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کو نہیں بدلنے دے رہے اور اچھے الفاظ اس نے استعمال کیے، وہ یہ اجازت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعاؤں کو آپ اس حوالے سے چینج کریں کہ اس میں چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دیں گے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے؟ تو یہ بدعت کے ٹاپک پہ میں نے کم از کم 5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے، مثلا نمبر 75A اور 75B اہل سنت پاک.com پہ. اس میں بھی میں نے یہ ان حدیثوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. لہذا نوکری کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، پیپر دیے میں وہ پاس ہونے کا ایشو ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر دنیا حسنہ کو دل میں رکھیں کہ دنیا میں میرے لیے بھلائی، ہر چیز بھلائی. اچھی صحت کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی نوکری کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی بیوی کیا بھلائی نہیں ہے؟ ہر چیز ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ کی خواہش ہے یہ دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس میں یقین کریں آپ کو گلٹ بھی نہیں ہوگا. صرف آپ اللہ سے دنیا نہیں مانگ رہے ہوں گے، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا، جو اللہ سے باغی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کہ جو میرے نیک ایمان والے بندے ہیں وہ یہ نہیں کہتے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا اب آپ ویسے دعا کر رہے ہو اللہ میں پاس ہو جاؤں یا اچھا رشتہ ہو جائے، نوکری لگ جائے، اس وقت آپ پیورلی دنیا کی دعا کر رہے ہوں گے. لیکن جب آپ یہ دعا کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کریں گے، دونوں چیزیں ایڈ ہو جائیں گی ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ سے کوئی گلہ شکوہ اس حوالے سے نہیں رہے گا. آپ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو آپ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کے تحت. اسی کانٹیکسٹ میں 3 احادیث ہیں بڑی اہم، الحمدللہ. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6399، صحیح مسلم میں 6840، مشکات میں 2487. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، آپ کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری کے اندر بصرہ میں فوت ہوئے. آخر میں فوت ہونے والے چند صحابہ میں سے ہیں انس بن مالک، بہت قریبی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے کسی تابعی نے آگے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مانگا کرتے تھے تو کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اپنے رب سے دعا مانگا کرتے یا کسی بھی چیز کا سوال کیا کرتے تو آپ کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہر معاملے میں کوئی سوال بھی کرتے تھے اس دعا کے ساتھ. اور بھائی یہ دعا کا ترجمہ یاد کرنا کو مشکل ہے، تو کیا ضرورت ہے اردو میں دعائیں کرنے کی؟ میرے بھائی ایک دعا یاد کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور دوسری حدیث تو انتہائی رکت انگیز حدیث ہے جو میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر مسئلہ نمبر 104 ABC میں بھی بیان کی تھی. صحیح مسلم میں 6835، مشکات میں 2502. یہی انس بن مالک کہتے ہیں جنہوں نے یہ دعا روایت کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا ایک صحابی بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا بیماری کی وجہ سے جیسے کہ پرندے کا کوئی بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا. آپ نے جب اس کی حالت دیکھی آپ کو پتا چل گیا کہ انہیں کو کم پایا. آپ نے فرمایا وہ بتا تو اللہ سے کیا مانگتا رہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا کی زندگی میں ہی دے لے. بولے اعوذ باللہ تعالی.
آپ فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. جب آپ حیران ہوتے تو یہ بات کہا کرتے سبحان اللہ. اوے تو اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں عذاب سہ سکتا ہے جو اللہ سے تو نے یہ دعا کی؟ نہ تو دنیا کی زندگی میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے نہ آخرت کی زندگی میں. اور تجھے تو چاہیے تھا کہ تو اللہ سے دعا کرتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ کیا تو دعائیں کرتا رہے؟ اس میں وہ فنیٹک قسم کے جو صوفیاء ہیں نا ان کا بھی ارادہ، وہ کہتے ہیں سانو دنیا نہیں چاہیے آخرت ہی چاہیے. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی. اچھا انس بن مالک کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات ارشاد فرمائی پھر اس نے یہی دعا مانگ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی. اب اس سے بھی پتہ چلا بیماری کی شفا بھی یہی ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ میں کہتا ہوں یہ جامع دعا کریں، ساری دعائیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں. اچھا قرآن میں تو ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اور بخاری مسلم میں ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. تو اللہم کے ساتھ اے ہمارے اللہ یہ بھی ٹھیک ہے اور صرف ربنا آتینا بھی ٹھیک ہے، بلکہ قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا آتی ہے اس میں بھی ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. تو قرآن میں بھی الفاظ ہیں اللہم ربنا کے. ویسے تو ہمارے لیے بخاری مسلم کے الفاظ ہی کافی تھے، لیکن میں پھر بھی کیڑا نکالنے کے لیے کوئی یہ نہ کہ جی قرآن میں تو صرف ربنا آیا آپ اللہم کیوں لگا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نقل کی ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. یہ پڑھنا بخاری اور مسلم سے ثابت ہوا. اور اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں یہ الحمدللہ اللہم ربنا کے ساتھ یہ آئی ہے. اور تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں 1892، مشکات میں 2581، عبداللہ بن سائب کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان وہ جو مستجاب دیوار ہے یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسے مستجاب دیوار کہتے ہیں. مستجاب کہتے ہیں دعا کی قبولیت کی جگہ. 70 انبیاء کا مصلی ہے، آپ وہاں پر کھڑے ہوں تو آپ کا رخ دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا ہے، بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف بھی. اس دوران آج تک حاجی عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بس اتنے ہی الفاظ ہیں، باقی جو ایڈ کیے لوگوں نے خود کیے. میں تو دعا کی قبولیت کی جو جگہ ہے خانہ کعبہ شریف وہاں پر بھی آپ نے یہی دعا مانگی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت کے لیے کیا کیا طریقے ہیں اس حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 82 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ ہے. اور بھائیو بخاری اور مسلم اور باقی احادیث کی روشنی میں کئی ایک مقامات ہیں جو دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں. مثلا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے جماعت کھڑے ہونے تک کا، یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے. ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. آج میرا ٹاپک نہیں اس لیے میں سکپ کر رہا ہوں. اسی طریقے سے تیز بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. میدان جنگ میں جنگ کے دوران اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جمعے والے دن خطیب جب جو ہے وہ 2 خطبوں کے درمیان وقفہ کرتا ہے اس دوران دل میں دعا مانگی جائے وہ قبولیت کا وقت ہے. اور کئی ایک قبولیت کے وقت ہیں، لیکن ایک وقت ایسا ہے جو ہر وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے. اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو اگلی 5 حدیثیں میں بیان کرنے لگا ہوں، اور وہ ہے نماز میں دعا مانگنا، جس کے لیے آپ کو جمعے کے دن کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. جب بھی آپ نماز پڑھیں یہ 5 حدیثیں اسی پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوگی. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6230، صحیح مسلم میں 897، مشکات میں 909 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو تشہد تعلیم فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات عبدہ ورسولہ تک. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تشہد پڑھ چکو اس کے بعد جو من پسند دعا ہو وہ تم اپنے رب سے مانگ سکتے ہو، جو بھی من پسند. یعنی جو بھی دعا مانگنی ہے آپ کتاب و سنت میں اگر کوئی دعا آئی ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی مانگ سکتے ہیں، لیکن مانگیں گے عربی میں. عربی سمبل آف یونٹی ہے مسلمانوں کا. اور ویسے ایک دعا ہی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہی کافی ہے. بل اس حدیث میں عدم ذکر ہے درود ابراہیمی کا، وہ اگلی حدیثوں میں موجود ہے. صحیح مسلم میں 1739، مشکات میں 1257 میں ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد بیٹھتے اللہ کی حمد بیان کرتے اس کے بعد دعائیں کرتے.
اور یہی حدیث سنن نسائی میں 1720 اور 1721 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور اس کے بعد اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتے ہیں. اور یہی ترتیب ہے جو جامع ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے بڑی تیزی سے نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی جلدی جلدی دعا مانگنا شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر نماز کا طریقہ سکھایا اور دعا مانگنے کا خصوصاً طریقہ اس میں موجود ہے کہ سکھایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں جلدی نہ کرو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگا کرو. اتنے میں ایک اور شخص آیا جس نے اللہ کی حمد بیان کی، درود شریف پڑھا، پھر دعا مانگی تو آپ نے 2 دفعہ فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. یعنی درود شریف اور اللہ کی حمد یہ پروٹوکول ہے دعا کی قبولیت کا. تو اللہ کی حمد اور درود شریف، اور نماز میں یہی ہوتا ہے، آپ پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اینڈ پہ دعائیں مانگتے ہیں. آپ جا کے وہ جتنی بھی دعائیں سنت سے ثابت ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، جو بخاری مسلم میں آتی ہے. یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے خصوصاً دعا سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس قسم کی اور دعائیں بھی ہیں، وہ کوئی بھی آپ مانگیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ تو جامع دعا ہے، یہ آپ تشہد میں مانگیں. دوسری حدیث صحیح مسلم میں 1073، مشکات میں 873. یہ عجیب اتفاق ہے، مسلم 1073، مشکات 873. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں رکوع اور سجدوں میں قرآن نہ پڑھوں. یعنی قرآن سے مراد قرآن کی تلاوت، وہ صرف قیام میں ہوگی. قرآنی دعائیں مانگ سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے. اور رہا رکوع تو اس میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو، جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے، اور جامع ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھو اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی. مسلم میں تو اتنے الفاظ ہیں کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی سجدے میں پڑھتے تھے، اور ترمذی میں ہے کہ آپ حکم دیتے تھے. یہ تسبیحات جو ہیں یہ حکمیہ ہیں، سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی الاعلی سجدے میں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن حکمی یہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسلم میں الفاظ ہیں کہ رکوع میں رب کی عظمت بیان کرو، اور رہے سجدے تو ان میں خوب دعائیں کیا کرو، بس تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی. یعنی سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے جو کی جائے. لہذا سجدے میں بھی الحمدللہ میرا بھی طریقہ ہے، میں سجدے میں یہ دعا مانگتا ہوں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ کوئی بھی قرآنی دعا مانگ سکتے ہیں. تیسری حدیث صحیح مسلم میں 1083، مشکات میں 894، بڑی کریٹیکل حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ عاجزی کے عالم میں ہوتا ہے نا. سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے کے عالم میں. بس اس وقت خوب دعائیں مانگا کرو. صحیح مسلم 1083، مشکات 894. یعنی سجدے میں خوب دعائیں مانگو، یہ قبولیت کا مقام ہے. پچھلی حدیث میں ہم نے سنا بس تمہاری دعا قبول ہوگی، یہاں پر آیا کہ رب کے قریب ہوتے ہو. اور وہ ہے ٹروتھ ریویلنگ حدیث چوتھی صحیح مسلم میں 244، مشکات میں 895، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی آیت سجدہ سن کر سجدہ کرتا ہے، جیسے ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں، اس پہ میرا الگ سے لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 119، سجدہ تلاوت کے صحیح احکام و مسائل. یا جب بھی کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس وقت شیطان جو ہے وہ چیخیں مارتا ہوا الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور میں نے اللہ کا حکم نہ مانا، اور دوزخ میرا مقدر ہوگی ولیعوذ باللہ تعالی. اور ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے اللہ کا حکم مان لیا، جنت اس کا مقدر ہوگی. میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، دوزخ میرا مقدر ہوگی ولیعوذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. پانچویں اور آخری حدیث آج کی صحیح بخاری میں 817، صحیح مسلم میں 1085 اور مشکات میں 871.
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں بڑی کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، مشکات میں نمبر ہے 2111